صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں ہم نے پچھلی مرتبہ وحی کے آغاز کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی، پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کیا، ورقہ بن نوفل اس میں انوالو ہوئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ جو موسیٰ پر تشریف لائے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس اور آپ کا اس خبر کو شیئر کرنا بڑے نیچرل انداز میں ہے کہ غار حرا سے گھر تشریف لائے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ سے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بلا تأمل اس کی تصدیق کی ہے، اور ان کی تصدیق کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ میں دی کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میں نے دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، کچھ سوچا نہ ہو، سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے بات رکھی اور اسی لمحہ اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ یس۔ اور آن دی پارٹ آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جتنا بھی آپ کا زندگی کا تجربہ ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ باہر سے کسی آدمی کا آ کر آپ کے اوپر اپوائنٹ ہو جانا، اس کو تسلیم کرنا آپ کے لیے کسی درجے میں آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کا اپنا ہی کولیگ اور کولیگ ہی نہیں، آپ کا جگری یار اگر آپ پر آفیسر بنا دیا جائے تو اسے آفیسر ایکسپٹ کرنا اٹس دا ہارڈسٹ تھنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دوست تھے۔ حضرت ابوبکر کے دفتر فضائل میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کو ان کے مقام و مرتبے کو بہت اونچا کر دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے دوست کو اللہ کا پیغمبر مانا، بلکہ بلا تأمل مانا، بغیر پس و پیش کے مانا، بغیر سوچ بچار کے مانا، یعنی جب دل نے گواہی۔ اچھا، اب اس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر کا تبصرہ بھی سننے کے لائق ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بات رکھی تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جس گھر میں آپ رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت جو تھی وہ آپ کے چھوٹے بھائی کی تھی،
اور فطری طور پر آپ کا جوان بیٹا تو تھا کوئی نہیں، لہذا حضرت علی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، یعنی عمر کے اعتبار سے بیٹے تھے، رشتے کے اعتبار سے کزن تھے، سٹیٹس کے اعتبار سے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بڑا بنیادی فرق مجھ میں اور آپ میں اور ہمارے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ یہ نوٹ کیجئے، ہم میں سے کوئی باہر کتنا ہی اچھا جسچر دکھا لے، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں، اس کے پاؤں دھو کے پی رہے ہوں، اس کو سلام کر رہے ہوں، اس کے سامنے جھک رہے ہوں، لیکن جتنا اس کا کلوز سرکل ہوگا وہ اس کی عزت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ خامیاں تو اصل میں کھلتی ہیں کلوز سرکل پر۔ مجھ سے جتنا میری بیوی واقف ہے اتنا اور کوئی واقف نہیں ہے۔ میری شارٹ کمنگ کو میرا بیٹا جوان جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ابا خود کیا کرتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے گھر کا ملازم جو آپ کا اصل رازدار ہوتا ہے۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ہیں کون؟ جگری یار کا تو میں ذکر کر دیا میں نے پہلے، حضرت خدیجہ who turns to be the first one، بیوی جس نے اپنے شوہر میں کہیں کوئی فلا، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی برائی دیکھی نہیں۔ اسے کیا دیر لگے گی یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ چھوٹا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کا ملازم غلام آزاد کردہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرسٹ سرکل ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا۔ باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے ثبوت کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو شاذ ہی کبھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایک حکایت جو ہے وہ سنائی جاتی ہے بزرگوں کی حکایات میں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے عقیدت مند بھی بہت تھے اور بہت عزت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی ولایت کی بھی قائل نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کا مرید کوئی آیا، وہ گھر پہ نہیں تھے، اس نے کنڈا کھٹکھٹایا تو اندر سے بولی کون؟ انہوں نے کہا حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو تم نے حضرت حضرت کہا کہ اس کا دماغ خراب کیا ہوا وہ بیچارہ منہ بسور کر وہاں سے چلا تو آگے سے تشریف لا رہے تھے تو سمجھ گئے کہ یہ میری بیوی کی کچھ سن کے آیا ہے اس کو تسلی وغیرہ دی انہوں نے، اور ان کو خیال آیا کہ یہ میرے اس دین کی خدمت میں بھی کچھ رکاوٹ بنتی ہے، میں کیوں نہ اس کو کوئی اپنی کرامت دکھاؤں تو شاید یہ قائل ہو جائے۔ تو وہ دن کے وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جو ہے اوپر سے گزرے تو ساری نے دیکھا، واہ واہ شام کو آئے اور ایک تم بھی ایک بنے پھرتے ہو اللہ والے، آج گزرے تھے ایک بزرگ، بڑا نورانی چہرہ تھا اور بڑی ہوا میں اڑتے ہوئے، دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج تیر جو ہے وہ ٹھیک ٹھکانے پہ لگ گیا ہے، نشانے پہ لگ گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا اچھا، تبھی کچھ تھوڑے سے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے آپ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی ہو رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ہوں، یعنی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بابا فرید ہوں، وہ حضرت سلطان باہو ہوں رحمہ اللہ، یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی تو ان میں ہوگی۔ ایک ہی ہستی جس میں کہیں نہ کمی ہے نہ کوتاہی ہے، نہ نقص ہے نہ خامی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہیں کسی کو خامی نظر آتی تو وہ کہتا نا کہ نہیں آپ نہیں اللہ کے رسول ہو سکتے، الٹ ہو گیا نا۔ یعنی ہمارا کلوز سرکل جو ہوتا ہے وہ ہمارا باغی ہوتا ہے، اور ہماری ساری جو
گریٹنس ہوتی ہے وہ دور دور والوں کو نظر آتی ہے. یہاں کیا تھا؟ یعنی اس گریٹنس کے سب سے زیادہ ریکگنائز کرنے والے وہ کلوزسٹ سرکل کے لوگ تھے. یعنی دا فرسٹ ون ٹو ریکگنائز ہم واز خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. یعنی ان کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے. ایک مرتبہ ڈینٹل کالج میں وہ اسلامیات جو ہے، جب لازمی اسلامیات شروع ہوئی تو پرنسپل صاحب نے مجھے ہی کہا کہ تمہیں پڑھاؤ. تو میں نے شروع کی. اس میں جو سیرت النبی کا حصہ تھا اس میں کچھ ٹاپکس شامل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد. تو میں نے وہ 8 ٹاپکس تھے تو میں نے 4 ایک دن پڑھائے. تو اس کے بعد میں 4 پڑھا کے جب واپس جا رہا تھا تو مجھے خیزین میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بھی کمال تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن ان ساری حیثیتوں میں بھی کوئی سب سے بڑی ہے. تو ویسے ہی یعنی ایک ذہن میرا منتقل ہوا کہ شاید سب سے عظیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ بطور سربراہ خاندان ہے. تو اس کی عظمت کی جو دلیل میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویاں اور بیک وقت، یعنی 9 تو کم سے کم بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، لیکن اور ور ہیپی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر فضیلت میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کلوزسٹ سرکل میں جب آپ قریب رہتے ہیں تو کچھ شکوہ بھی ہوتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، نیچرل. جسے کہتے ہیں کہ برتن 2 پاس پاس پڑے ہوئیں گے تو کچھ نہ کچھ کھڑکیں گے، لیکن وہاں آپ کو وہ کھڑک بھی کہیں نظر نہیں آتا. جو بھی کہیں آپ کو نظر آتا ہے ان کی طرف سے کوئی معاملہ، وہ خالص وہ جو عورت کی نیچر ہے، ظاہر ہے نہ مرد اپنی سکن سے آؤٹ گرو کر سکتا ہے اور نہ عورت اپنی سکن سے آؤٹ گرو کر سکتی ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے محسوس کیا ہو کہ ہاں باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن یہاں کوئی لیکن جو ہے وہ نہیں ہے. باہر بھی ٹھیک، اندر بھی ٹھیک، اوپر بھی ٹھیک، نیچے بھی ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوزسٹ سرکل جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہوا. اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال تک، یعنی سورہ مدثر تو نازل ہو گئی، سورہ مزمل بھی نازل ہو گئی، یہ 2 کام شروع ہو گئے. سورہ مدثر کا مضمون کیا تھا؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر بیٹھنے والے، لحاف میں اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو. اب یہاں 2 باتیں جو ہیں وہ آ گئیں بالکل ابتدا میں. نمبر 1 خبردار کرو. اب وہ خبردار کرنا، جیسا کہ پچھلی نشست میں بات آئی تھی کہ وہ اصل میں خبردار کرنا تھا آخرت کے اعتبار سے، اور رب کو بڑا کرو یہ تھا دنیا کے اعتبار سے. یعنی دونوں آسپیکٹس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو محنت اور جد و جہد کی، اس کا بیس آخرت کا خبردار کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اور ماننے والوں کو یہ باور کرانا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. لہٰذا یہاں دل نہ لگاؤ، اصل محنت کرو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور جس کی سمجھ میں یہ بات جتنی زیادہ آ گئی وہ اتنے ہی تن من دھن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن گیا. یہاں کیا لینا ہے؟ یہاں لگا دو، کھپا دو، سب کچھ جو ہے آخرت میں ملے گا. یہاں تک کہ وہ جو شہادت کی موت کی تمنا ہے اس کی بیس یہی تھی کہ جنت ملے گی، آخرت میں کامیابی ہوگی. اور دنیا میں اللہ کو بڑا کرنا، اپنے رب کو بڑا کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر چلا، اس کی جد و جہد وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ خود بھی آپ کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی جب یہاں پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ جو ہے خود یہ بات تسلیم کریں گے کہ آپ کی ساری جد و جہد کا اصل
آبجیکٹو وہ کیا تھا؟ اللہ کی کبریائی کو اس زمین پر قائم کر دینا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ہے، جو لارڈز پریئر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو آج بھی عیسائیوں کی وہ مستقل سورہ فاتحہ ہے کہ ان کی سنڈے سروس ہو یا کوئی اور سروس ہو، اس میں وہ لارڈز پریئر مل کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آمین بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دائی کنگڈم کم، Thy will be done on earth as it is on heaven۔ یعنی اے اللہ تیری بادشاہی زمین پر بھی ایسے ہی آئے اور تیری مرضی زمین پر بھی ویسے ہی پوری ہو جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے۔ یعنی آسمانی مخلوق، سورج، چاند، فرشتے، وہ تو تیرے حکم کے تابع ہیں، لیکن زمین پر تیری اطاعت نہیں کی جاتی، زمین پر بھی تیری اطاعت کی جائے۔ تو یہ وہ بنیادی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کیا ہے کہ اب اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رات کو اٹھو، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر تھوڑی رات، نصفہ، آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو، او زد علیہ، یا اس میں کچھ ایڈ کر لو، یعنی ہاف، لیس دین ہاف اور مور دین ہاف۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ترتیل کا عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے اکثر تراجم میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہے، لیکن ترتیل کا ایک مفہوم جو ہے وہ ترنم بھی ہے۔ تو پروفیسر عبداللہ یوسف علی کا جو انگریزی ترجمہ ہے، انہوں نے رتل القرآن ترتیلا کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اینڈ ریسائٹ دا قرآن ان اے میلوڈیس وائس۔ اور آپ کر کے دیکھیں، یعنی تنہائی میں آپ کھڑے قرآن مجید تہجد میں پڑھ رہے ہو تو تحت اللفظ پڑھنے میں اور ترنم کے ساتھ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہ جو موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا، جو یعنی احساس آپ کو میلوڈیس وائس میں پڑھنے میں زیادہ ہوگا، تو ٹھہر کر بھی ہو، میلوڈیس بھی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاری تھی۔ یعنی ابھی سورہ انعام کے درس میں ہم نے وہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب وہ کنسٹرینٹ آپ پر آ رہی ہے، اب اس کنسٹرینٹ میں سٹینڈ کرنا آسان کام تھوڑا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بے شمار آسپیکٹس ہیں۔ یقیناً قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو قرآن مجید کو جب بھی پڑھنا چاہیے ان پرسوٹ آف گائیڈنس پڑھنا چاہیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی ہے، لہذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ثواب کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ میں تو سے اجر کا بھی طالب ہوں، گائیڈنس بھی دے، مجھے راستہ بھی دکھائے اس کے ذریعے سے، اور میں تو اس سے اس کا ثواب کا بھی طالب ہوں، یہ بھی نیت ضرور ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ ان ایڈیشن کسی سے ملاقات کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ کنورسیشن ہے، فیس ٹو فیس۔ اسی کا کسی درجے میں تلافی ہو جاتی ہے بائی فون، اسی کی تلافی کسی درجے میں اب وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی ہو گئی، یا آپ نے ایس ایم ایس میسج کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر لیا تو بھی یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ خط پڑھنا یہ آپ کو سینس آف اٹیچمنٹ دیتا ہے کسی کے ساتھ کہ آپ جس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور موویز میں اور ڈراموں میں ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اس میں بالعموم جب کوئی خط پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں تصویر پڑھنے والے کی دکھائی جاتی ہے، آواز جو ہے وہ لکھنے والے کی سنائی جاتی ہے۔
ایسا ہی ہوتا نا. یعنی گویا جب آپ کسی کا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ سے مخاطب ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھ رہے ہوں تو اٹ ول گیو یو اے فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ حاصل کرنے کے لیے اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کا بہترین محل نماز کے اندر ہے، اور بہترین نماز تلاوت کے لیے تہجد کی نماز. اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے، اور سورہ مزمل گواہ ہے کہ 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک جماعت جو ہے اس سنت پر عمل کرتی تھی. اب اس سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ انسان کھڑا ہے، یعنی 8 نفل ہی پورے نہیں کر رہا بلکہ ذرا طویل قرات کر رہا ہے تہجد کی نماز میں، تو اس سے وہ اٹیچمنٹ جب سٹرونگ ہوتی ہے. تو اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلک میں دعوت دینے کا حکم آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب جتنا جتنا قرآن مجید ساتھ ساتھ نازل ہوتا چلا جا رہا ہے، رات کو کھڑے ہو کر آدھی رات، 2/3 رات اور 1/3 رات اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور ترنم کے ساتھ کیا کرو. اور ترنم کے ساتھ کرنے میں وہ جو انجوائمنٹ کا پہلو ہے، یعنی جب انسان گنگناتا ہے، جیسی بھی اس کی آواز ہے، اپنی آواز میں وہ گنگنا رہا ہے، تو اس گنگنانے کا اپنا ایک مزہ ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت ایک ہے آپ تحت لفظ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک ہے کہ آپ گنگناتے ہیں یا ایھا الذین. اب اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے. تو وہ نہیں، اگر وہ عبداللہ یوسف علی صاحب والا ترجمہ جو ہے اس کو بھی انٹرٹین کیا جائے کہ رات کو کھڑے ہو کر ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ویسے ٹھہر ٹھہر کر تھا، وہ ہمارے حفاظ کی طرح تھوڑا ہوتا تھا. تو اس سے جو سینس آف اٹیچمنٹ ملتی ہے وہ تیاری کرائی گئی. پھر 3 سال گزرنے کے بعد 2 سٹیپس کے اندر، یعنی یہ کام جو ہے وہ کیا گیا ہے. 3 سال کے بعد حکم آیا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی ان 3 سالوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً پرسنل لیول پر وہ دعوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں آپ کے جو سب سے بڑے معاون بنے ہیں وہ حضرت ابوبکر بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ دفتر فضائل میں جو حضرت ابوبکر کے دفتر فضائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. یعنی 7ویں وہ خود ہو گئے، 8ویں حضرت عمر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے علاوہ ہیں، باقی حضرت عثمان بھی ان کی دعوت پر ہیں، حضرت طلحہ بھی ان کی دعوت پر ہیں، حضرت زبیر بھی ان کی دعوت پر ہیں، حضرت سعید ابن زید بھی ان کی دعوت پر ہیں، اور غالباً حضرت سعد ابن وقاص، باقی 2 کے نام یاد نہیں ہیں کون کون سے ہیں، لیکن یعنی یہ ہے ان کا کنٹریبیوشن. یعنی the best lot was brought by him to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تھا؟ وہ ایک پیغام ملا ہے، ابھی پبلکلی کرنے کا حکم نہیں ہوا، لیکن کم سے کم حضرت ابوبکر تو چین سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں، جس سے مل رہے ہیں، اور جو بھی دوز ہو میٹر، جس کے بارے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے، سینسیبل آدمی ہے، امپورٹنٹ آدمی ہے، اب اس کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس کو کنونس کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس کے بعد پھر حکم آیا ہے انذر عشیرتک الاقربین، خبردار کرو اپنے قریبی اعزاء کو. جب یہ حکم آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت تھی اور آپ ہی کے پاس وہ رہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا ہے کہ ایک دعوت ارینج کرو پوری فیملی کی، فیملی گیدرنگ. کھانا کھلایا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی بات رکھی ہے.
اس پر ابو لہب نے اتنا شور مچایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے ہی نہیں دی گئی، فلاپ ہو گیا سارا۔ پھر 2 ہفتے گزرنے کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعوت ارینج کی۔ اس مرتبہ یعنی کھانا کھلانے کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انہیں شرم آ گئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا رہی ہے، بات تو سن لو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ان کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس میں ایگزیکٹ جو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا خطاب فرمایا تھا، لیکن نہج البلاغہ یعنی جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک کتاب ہے، حضرت علی کے خطبات ہیں اکثر و بیشتر اس میں، لیکن بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں خطبات اور واقعات ہیں سیرت کے، اس میں ایک خطبہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خطبہ اس موقع کا ہے کہ ایک تو کیونکہ حضرت علی سے متعلق وہ کتاب ہے اور خاندان ہی کی وہ گیدرنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور قافلے کے راستے کا تعین کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ کہاں کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، دا موسٹ ٹرسٹ وردی مین، اور جو ویل یعنی ایکوپڈ بھی ہو نالج کے اعتبار سے بھی، اس کو راستے بھی سارے معلوم ہو اور وہ میچور بھی ہو، اسے رائد بنایا جاتا تھا۔ اور عرب کی روایت یہ تھی کہ جس کو بھی رائد بنا دیا جائے اب وہ اپنے قافلے والوں کو بٹرے نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رائد کہا ہے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، بے شک کسی بھی قافلے کا آگے آگے چلنے والا رائد اس کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو تم سے جھوٹ نہ کہتا، تم میرے اپنے ہو۔ واللہ لو غررت الناس جمیعا، اللہ کی قسم اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا، ما غررتکم، پھر بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتستيقظن ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم سب اٹھا دیے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو۔ ثم لتحاسبن، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، بما تعملون، تمہارے اعمال کے بارے میں۔ ثم لتجزون، پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ تو یہ وہ خطبہ ہے جو اس موقع پر آپ نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب حکم آ گیا کہ فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا اے نبی تمہیں حکم ملا ہے اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، تو پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ مکے کی روایت کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ گئے، اس لیے کہ روایت یہ تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی اہم خبر دینا ہو تو وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ جاتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور بالکل برہنہ ہو کر وہ آواز لگاتا تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے۔ اب اس میں سے جو ولگر آسپیکٹ تھا کپڑے پھاڑنے والا وہ آپ نے مائنس کر دیا، البتہ باقی دونوں کام آپ نے کیے۔ آپ کوہ صفا پر چڑھے بلند مقام اور آپ نے وہی آواز لگائی، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہیں بس سچا اور امین پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک ایسے دن کی کہ جس دن تم سب زندہ کر کے دوبارہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اور وہی بات جو پہلے کہی تھی خاندان میں وہ کہی۔ اس موقع پر پھر ابو لہب نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی اور تبن لک یا محمد کہا۔ اب تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا،
یہ اصل میں تبن جو ہے، تبن لکا، یہ ہمارے محاورے میں ٹوٹ پیڑیاں ہیں، الہذا جماتا نا، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا جواب نہیں دیا. اسی کلمے کا جواب تھا پھر جو اللہ نے دیا ہے سورہ لہب میں، تبت یدا ابی لہب و تب. ہلاک محمد کیوں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاتھ ٹوٹے دونوں ابو لہب کے، و تب، اور ٹوٹ پوے وہ آپ، ہلاک ہو وہ خود. تو یہ وہ ایونٹ تھا جو پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ اپنی دعوت اہل مکہ کے سامنے، قریش کے سامنے رکھی. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.